بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ سابق آئی جی پنجاب راؤ عبدالرشید کہتے ہیں کہ ایک روز ڈی آئی جی لاہور آغا رضا نے مجھے بتایا کہ چیف منسٹر پنجاب حنیف رامے نے انہیں بلا کے حکم دیا ہے کہ ایم پی اے مرزا طاہر بیگ کو اس کے گھر سے پکڑ کے لے جاؤ، کسی دور ریسٹ ہاؤس میں اسے کھلاؤ پلاؤ، وہاں اس کو خوب شراب پلاؤ، اس کے بعد اس سے استعفیٰ لکھوا کے میرے پاس لے آؤ۔ آغا رضا نے مجھے بتایا کہ رامے صاحب چاہتے یہ ہیں کہ میں آپ کو یعنی آئی جی کو بتائے بغیر ایسا کروں، لیکن آغا نے وزیر اعلیٰ کو یہ جواب دیا کہ آپ آئی جی صاحب سے بات کریں، وہ مجھے حکم دیں تو کر دوں گا۔ اس طرح سے ڈی آئی جی نے اپنی جان بچائی۔ راؤ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے ڈی آئی جی سے پوچھا اگر رامے صاحب نے دوبارہ آپ سے پوچھا تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا کہ آپ آئی جی صاحب کو کہہ دیں وہ حکم دے دیں تو کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان سے دوبارہ کہا گیا تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ آپ آئی جی صاحب سے بات کر لیں، اگر وہ فرمائیں گے تو کر لوں گا۔ آخر کار میں ان کا ماتحت ہوں، ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ رامے صاحب سمجھ گئے، پھر انہوں نے مجھے فون کیا، کہا راؤ صاحب میں نے ایک آدمی کے متعلق ڈی آئی جی کو حکم دیا ہے، اس کو آپ بھی کہہ دیں۔ میں نے کہا اس نے مجھے بتایا تھا اس سلسلے میں اور ڈی آئی جی آپ سے آ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں ڈی آئی جی لاہور آغا رضا اور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ عبدالقیوم ان کے پاس گئے۔ عبدالقیوم صاحب چونکہ رامے صاحب کے برادری کے بھی تھے، ان کے قابل اعتماد آدمی تھے، ہم تینوں نے طے کیا کہ ہم رامے صاحب کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ اگر اس نے زبردستی استعفیٰ دے بھی دیا تو پھر وہ اخبارات میں بیان دے گا کہ انہوں نے مجھ سے زبردستی کرایا ہے، سوائے اس کے کہ ہماری پوزیشن خراب ہو، اس کا کوئی مقصد مجھے نظر نہیں آتا اور بدنامی بھی ہوگی۔ اس قسم کا قصہ کھر کے زمانے میں بھی ہو چکا تھا۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ رامے صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اگر مصطفیٰ کھر ایسا کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کھر ان کے ذہن پر ہمیشہ سوار رہا تھا۔ بہرحال میں آغا رضا اور عبدالقیوم ہم تینوں رامے صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک صوفہ تھا، ان کی ایک خاص کرسی تھی، ہمیشہ وہ اس پر آ کے بیٹھا کرتے۔ ٹیلی فون ساتھ ہوتا تھا، گھنٹی بھی ساتھ ہوتی تھی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ ہم یہ پروگرام بنا کے وہاں پہنچے تھے کہ میرے متعلق یہ تھا کہ میں خاموش بیٹھا رہوں گا، آغا رضا بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا میں تو ریٹائر آدمی ہوں اور دوبارہ ملازمت میں لیا گیا ہوں اور آپ نے ابھی کئی سال سروس کرنی ہے، یعنی لہٰذا آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو نو نہ کہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ کی یہی سپورٹ کافی ہے۔ تو یہ تھا کہ آغا رضا بات کر کے یہی ان کو سمجھائیں گے کہ سوائے بدنامی کے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ رامے صاحب آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رامے صاحب کی عادت تھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے سوچتے بھی رہتے تھے اور اپنے ہاتھ سے فضا میں خطاطی کرتے تھے۔ کہنے لگے کہیے کیسی تکلیف کی؟ میں نے کہا آپ نے طاہر بیگ کے متعلق حکم دیا تھا، اس سلسلے میں آغا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے یہاں ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے آپ کا ارادہ کرنے کا نہیں ہے، بہرحال میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ میں نے ایک حکم دیا تھا اور میرا وہ حکم آپ نے نہیں مانا۔ اس پر مجھے بڑا غصہ آیا کہ کہہ تو ایسے رہیں جیسے ان کا حکم کوئی قرآن کی آیت ہے۔ میں نے کہا چیف منسٹر صاحب جہاں تک آپ کے حکم کا تعلق ہے تو میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ سرکاری رشتہ ہے، قاعدے قانون کا رشتہ ہے۔ جس طرح سے قاعدے قانون کا میں پابند ہوں، اسی طرح سے قاعدے قانون کے آپ بھی پابند ہیں۔ اگر آپ کا کوئی حکم قانونی ہوگا تو میں اس کو پورا کروں گا، ہو سکتا ہے دوسروں سے بھی بہتر کروں۔ اگر آپ چیف منسٹر ہیں اور میں آئی جی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرنا میرا فرض ہے، چاہے وہ کتنی ہی غیر قانونی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کا ذاتی ملازم تو نہیں ہوں۔ تو رامے صاحب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگے نہیں راؤ صاحب، میں آپ کو ذاتی ملازم کیسے سمجھ سکتا ہوں؟
میں نے کہا چونکہ آپ چیف منسٹر ہیں، آپ کا شاید خیال ہو کہ سرکاری ملازم آپ کے ذاتی ملازم ہیں۔ کہنے لگے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا عزت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس قسم کا حکم میں بالکل نہیں مانتا۔ چنانچہ وزیر اعلیٰ بیچارہ بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا نہیں نہیں، آپ تو ناراض ہو گئے، میرا مطلب یہ تھا وہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے بات ٹال دی تو میں وہاں سے چلا آیا۔ آغا رضا بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے، ہنس کے کہنے لگے آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، آپ کو اتنی سخت بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں عمر میں زیادہ ہوں، میں بات کرتا تو اس کا فائدہ اٹھا جاتا، صلح صفائی کر جاتا، آپ نے تو بالکل ڈنڈا ہی مار دیا۔ میں نے کہا انہوں نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کیسی کیسی سازشیں تیار ہوتی ہیں، اور پاکستان میں ایسے افسران بھی گزرے ہیں جو فرض سے منصبی کو ادا کرنا بہتر جانتے ہیں، اور وہ کسی بھی حکمران کا غیر قانونی حکم نہیں مانتے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔